أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ العظیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں، تم دوست بناؤ اپنا اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، ایک یہ ترجمہ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست بناتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور وہی غلبہ پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بے شک اللہ کی جماعت ہے یہ، اور اللہ کی جماعت ہی ہم الغالبون، غالب آنے والی ہے، غلبہ پانے والی ہے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں منع کیا گیا تھا کہ غیر مسلموں کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کے ساتھ گہرے تعلقات قائم نہ کرو۔ اب انسان چونکہ وہاں پر رہتا تھا، اس وقت کے دور کو دیکھا جائے تو یہود و نصارہ کا غلبہ تھا، یہود و نصارہ کی اکثریت تھی، اس اعتبار سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آتا کہ ہم پھر کسے دوست بنائیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی انسان اگر اپنے لیے کوئی دوست چننا چاہے، جیسے نکاح کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح مختلف وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، کسی کی مالداری دیکھی جاتی ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب خاندان دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ تمہیں دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ جب زندگی میں دین ہوگا تو انشاءاللہ آپس میں قدر ہوگی، جب زندگی میں دین ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اپنے لیے اگر کوئی دوست چننا چاہتے ہو، کسی دوست کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں بھی اس کے اندر دینداری کو دیکھو، تاکہ تمہیں اس سے اچھا فائدہ حاصل ہو، تاکہ اس کی وجہ سے تمہاری آخرت بنے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آخرت بگڑنا شروع ہو جائے، انسان غلط اعمال میں لگ جائے، انسان بری عادات جو ہیں ان کے اندر پڑ جائے اس کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ تمہیں دوست کیسا رکھنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہمارے لیے چناؤ فرما دیا، فرمایا کہ تم دوست بناؤ اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات کو دوست بناؤ، اس کے سامنے اپنے راز کی باتیں رکھو، اللہ تعالیٰ کی جو راز کی باتیں ہیں، قرآن ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ان کو جو ہے اپنانے کی کوشش کرو، اور تم اللہ کے رسول کو اپنا دوست بناؤ، اور اسی طریقے سے کیونکہ ان کے سامنے اپنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، تو ان کو جو ہے تم اپنا دوست بناؤ۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایمان والے ہیں انہیں اپنا دوست بناؤ۔ ایمان والوں کو دوست بنانا، اب یہاں پر اللہ پاک نے خود ہی تعریف فرمائی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن ایمان والے تو بہت سارے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے وضاحت فرماتا ہے، فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہیں ایمان والے۔ پتہ چلا جو نماز قائم نہیں کرتا بے شک مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، وہ صحیح کامل ایمان والا نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مومن کی سب سے بڑی نشانی وہ نماز ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی معنی میں کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں پڑھ رہا، اس نے وہ عمل کیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، یہ حقیقی معنی میں ہے۔ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی مسلمان ہونے کے بعد تو وہ کافر ہو چکا ہے، جب کافر ہو گیا تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن امام صاحب پھر بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دیا جائے جب تک کہ سچی پکی توبہ نہ کر لے اور نماز پر قائم نہ ہو جائے۔ اتنا اہم یعنی عمل ہے نماز والا عمل۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نماز قائم کریں۔ آج ہم جو ہے اسلام کے دعوے دار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اور چھوٹی موٹی مجلسوں کی وجہ سے، اپنے دوست احباب کی وجہ سے، اپنی ہلکی پھلکی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع آ گیا، کوئی خوشی کا موقع آ گیا، کوئی غمی کا موقع آ گیا تو بس یہ ہو وضو کیسے کریں، وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نیند کا غلبہ آ گیا تب انسان جو ہے سردی گرمی کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز ہمارے پاس ہے ہی، نماز بنیادی طور پر اگر دیکھی جائے، باقی اعمال تو کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ ایک نماز ہے جو ارکان میں سے ہے، اس لیے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ جس نے نماز کو نہ پڑھا اور نہ قائم کیا گویا کہ اس نے دین میں سے کچھ بھی قائم نہ کیا۔ اور نماز چونکہ اہم ستون ہے، اس وجہ سے نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز ایسے ہے جیسا کہ انسانی جسم میں سر ہوا کرتا ہے۔ جیسے انسانی جسم کا سر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، نہ اس کے اندر طاقت، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح سے پورے دین کے اندر نماز ایسے ہے جیسے جسم میں سر ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نماز پڑھنے والی بنیں، کوئی بھی ایسا عمل ہے جس برے عمل سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچے رہیں یا وہ اچھائیاں ان کے اندر آ جائیں، تو کوئی بتانے کی اور اس انداز سے بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو وہ عمل اپنی زندگی کے اندر لے آنا چاہیے۔ جس برائی سے بچوں کو بچانا چاہتا ہے وہ برائی خود چھوڑ دے، جس اچھائی کو پیدا کرنا چاہتا ہے اسے خود شروع کر دے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری خوبیاں بچوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور وہ برائیاں انشاءاللہ بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پہلے بدنی عبادت تھی کہ بدن سے نماز پڑھی جاتی ہے، اب مالی عبادت کہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، ایک تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رکوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں امتیاز کر دیا یہود اور نصارہ سے، اس لیے کہ نماز تو وہ بھی اپنی پڑھا کرتے تھے لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسے ایمان والوں کو دوست بنانا ہے جو رکوع والی نماز پڑھتے ہوں، یعنی مسلمان ہو چکے ہوں، قرآن پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے نبی کو نبی مان چکے ہوں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں تو کیسے؟ عاجزی کے ساتھ۔ دکھلاوا ان کا مقصود نہیں ہوتا، تکبر مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندگی مقصود ہوتی ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو دوست بنا لے۔ ایمان والوں کی نشانیاں آ چکی، جو انہیں دوست بنا لے، پھر فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پھر یہ اللہ کی گروہ اور اللہ کی جماعت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب یہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو چکا ہے، ہم الغالبون، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی غلبہ پانے والے ہوگے۔ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کر لیں، اپنی نماز کے نظام کو مضبوط کر لیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سب پر غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو پھر تم ہی سب پر غالب ہو۔ اس لیے جب انسان اللہ کی ذات سے، اللہ کے رسول سے اور اچھے ایمان والوں سے اپنا تعلق رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر روشنی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر کامیابی ہوگی۔ اس کی مثال ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ گھر میں کوئی پنکھا لگا ہے، گھر میں کوئی لائٹ لگی ہے، اس کا اگر کنیکشن صحیح طریقے سے پیچھے بجلی کا جو نظام ہے اس کے ساتھ موجود ہے تو یہ بڑے اچھے انداز میں اپنا کام کرے گا۔
اور اگر اس کا نظام نہیں ہے، پیچھے اس کا کنیکشن نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کرے گا، چاہے یہاں پر کتنا ہی خوبصورت پنکھا لگا دیا جائے، کتنی ہی رنگوں والی لائٹیں لگا دی جائیں، وہ کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے انسان تبھی کامیاب ہے جب اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول، قرآن پاک کے ساتھ، نبی کی سنتوں کے ساتھ، اور ایمان والے جو کہ سب سے پہلے صحابہ کرام، ایمان والے سب سے پہلے تو وہ ہیں، ایمان والے سب ان کے ساتھ تعلق ہے، تابعین، تبع تابعین، نیک لوگ جنہوں نے دین کو سمجھا، آسان انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا اور عمل کر کے دکھا دیا، جب تک ان کے ساتھ انسان کا تعلق ہے تو یہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، چاہے خوبصورت کتنی ہی زندگی ہو، لیکن حقیقت میں وہ ایک اندھیری زندگی ہے، وہ نقصان پہنچانے والی ہے، اور آخرت میں اس کا عذاب ہے، اور آخرت میں اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اللہ پاک ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔